بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ غزوہ احد کے چند ماہ بعد کا ذکر ہے کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کسی جگہ صحابہ اکرام کی ایک جماعت کے درمیان رونق افروز تھے۔ دین اور دنیا کی باتیں ہو رہی تھیں اور شمع رسالت کے پروانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے مستفید ہونے کے لیے ہمادن گوش بنے ہوئے تھے۔ یکا یک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور لسان رسالت پر یہ الفاظ جاری ہو گئے: علیک السلام یا خبیب، علیک السلام یا خبیب، اے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھ پر سلام، اے خبیب تجھ پر سلام۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت کو پہچان دیا اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا: خبیب کو اللہ کے دشمنوں نے قتل کر ڈالا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اس کا سلام پہنچاتے ہیں۔ یہ شہید راہ حق جن کا سلام 300 میل دور ان کے مقتل سے روح الامین علیہ السلام نے سرور عالم کو پہنچایا، اور جن پر خود امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا۔ قبیلہ اوس کے چشم و چراغ حضرت خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ وہ مدینہ منورہ کی ان خوش بخت ہستیوں میں سے تھے جنہیں ہجرت نبوی سے قبل اسلام کی سعادت عظمیٰ حاصل ہوئی۔ رحمت عالم کے مدینہ منورہ میں نزول جلال کے بعد انہوں نے فیضان نبوی سے خوب استفادہ کیا، یہاں تک کہ بہت جلد فضلائے صحابہ میں شمار ہونے لگے۔ جنگ بدر میں ان کو 313 نفوس قدسی کی اس مقدس جماعت میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا، جس کے ایثار و خلوص اور شجاعت کی داستان سے تاریخ اسلام کے اوراق تاابد تابندہ رہیں گے۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مجاہدین کے سامان کی نگرانی پر مامور فرمایا تھا، تاہم انہیں معرکہ کارزار میں اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کا موقع بھی مل گیا، اور انہوں نے مشرکین قریش کے ایک سربر آبردار رئیس حارث بن عامر بن نوفل کو جہنم واصل کیا۔ غزوہ احد میں مسلمان تیر اندازوں کی غلطی سے اہل حق کو جو نقصان اٹھانا پڑا تھا، کفار کے حوصلے اس سے بہت بڑھ گئے تھے اور وہ اب مسلمانوں کے خلاف نت نئے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ مکہ اور عثفان کے درمیان ایک مشرق قبیلے بنو لحیان کے سردار سفیان بن خالد نے مسلمانوں کے خلاف ایک ذلیل سازش تیار کی۔ ہوا یوں کہ غزوہ احد کے بعد مکہ کی ایک مالدار قرشیہ سلافہ بنت سعد نے اعلان کیا کہ جو شخص یثرب کے عاصم بن ثابت کو زندہ پکڑ کر لائے یا اس کا سر کاٹ کر میرے پاس پہنچائے، میں اس کو اعلیٰ نسل کے 100 اونٹ انعام دوں گی۔ اس اعلان کا پس منظر یہ تھا کہ سلافہ کے 2 بیٹے مصافح بن طلحہ اور حارث بن طلحہ جنگ احد میں حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے مارے گئے تھے۔ چنانچہ اس نے عہد کیا تھا کہ جب تک اپنے شوہر اور بیٹوں کے قتل کے عوض عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کی کھوپڑی میں شراب نہ پی لے گی، چین سے نہ بیٹھے گی۔ سفیان بن خالد لحیانی نے کچھ تو اس انعام کے لالچ میں اور کچھ مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کے خیال سے قبیلہ عزل اور قارا کے چند آدمیوں کو گانٹھا کہ وہ مسلمانوں کے بیس میں مدینہ جائیں اور کہیں کہ ان کے تمام اہل قبیلہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہیں، بشرطے کہ کچھ مسلمان ان کے پاس جا کر انہیں اسلام کی تعلیم اچھی طرح دے سکیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان جائیں تو معلمین میں عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شامل کرانے کی کوشش کریں۔ عزل اور قارا کے 7 بدبخت آدمیوں نے سفیان بن خالد کے کہنے پر عمل کیا
اور مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کچھ معلمین ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ ناظرین، ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے یہ ایمان افروز قصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بقیہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے، آمین۔